اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور وہ دن ہمیں نصیب فرمائے۔ قربانی کا ذکر ہو اور قربانی دینے والوں کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کے ہاں کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں، کچھ عبادات ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہوئیں، اللہ کے ہاں اتنی قبولیت اللہ نے انہیں عطا کی کہ قیامت تک ان کو برقرار رکھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں، بیٹے کے ذبح کرنے کی قربانی ہے، اس کے علاوہ اور قربانیاں ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس جمعے بات پوری ہو نہیں پائے گی، کچھ اس جمعے کچھ اگلے جمعے ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اصل بات میں یہ کر رہا تھا کہ کچھ عبادات اور نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ کے ہاں انہیں اتنی قبولیت اللہ کے ہاں ملتی ہے کہ وہ کئی سالوں تک وہ قربانیاں چلتی رہتی ہیں، وہ نیکیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ ان کارناموں پر یا ان محنتوں کے اوپر لوگوں کو نفع پہنچتا رہتا ہے اور کر جانے والوں کو قیامت تک ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کی مثالیں انبیاء علیہم السلام کے واقعات میں بھی ملتی ہیں، قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی ملتی ہیں، صحابہ کے واقعات میں بھی ملتی ہیں۔ میرے دل میں ایک ذہن میں آئی کہ چند مثالیں آپ کو ایک دو مثالیں دے دوں۔ بخاری شریف آج تک پڑھی جا رہی ہے، اللہ نے اس سے بے انتہا قبولیت عطا کی ہے۔ لکھنے والوں نے امام بخاری رحمہ اللہ نے بے انتہا اخلاص اور محبت اور سفر کر کے انہوں نے بخاری شریف لکھی ہے۔ ان کی صرف ایک قربانی، ان کی ایک مشقت، ایک محنت کا ذکر کرتا ہوں، ایک اخلاص کا، چونکہ میرا موضوع نہیں ہے۔ ایک حدیث اگر ان کو پتہ لگتا تھا کہ 5 واسطوں سے فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں نے فلاں سے سنی اور فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، مثال کے طور پہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث سنی تو یہ ان کے پاس سفر کر کے پہنچ جاتے، چھٹا واسطہ امام بخاری رحمہ اللہ خود بن جاتے، اور حدیث آ گئی، 5 واسطوں سے بات پہنچ گئی، 5 واسطے، 5 جو بیچ میں راوی آ رہے ہیں وہ بھی سچے ہیں، لیکن جیسے ہی میرے عزیزو پتہ لگتا نا کہ یہی حدیث 3 واسطوں سے فلاں ملک میں ہے تو آپ اس طرف بھی سفر میں نکل جاتے، وہی حدیث 3 واسطوں سے سفر کر کے وہاں سے بھی سند لے آتے تو چوتھے واسطے میں خود ہو جاتے کہ واسطوں میں، سند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے۔ اتنا اخلاص رب ذوالجلال نے اسے آج بھی شان و شوکت سے برقرار رکھا ہے۔ تمام مدارس کے اندر جب علماء آخری سال میں ہوتے ہیں تو بخاری پڑھائی جاتی ہے۔ میرے دوستو، پوری دنیا میں، تمام مدارس کی، پوری دنیا کے مدارس میں میرے دوستو، نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، نیکی کی اہمیت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے ہم جتنے بیٹھے ہیں شاید کوئی ہو جس نے نورانی قاعدہ نہ پڑھا ہو، شاید کوئی ہو جس نے نورانی قاعدہ نہ پڑھا ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے جس نے نورانی قاعدہ دیکھا نہ ہو۔ دیکھا بھی ہے، لوگوں نے پڑھا بھی ہے، آج بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ اللہ نے ان کی محنت کو اتنا قبول کیا کہ آج ہر بچہ پڑھتا ہے۔ میرے عزیزو، لکھتے ہوئے میں نے ایک واقعہ ان کے بارے میں سنا
کہ جب وہ یہ قاعدہ لکھ رہے تھے، جب وہ ایک لفظ لکھتے تھے جیسے آبادن، احدن، ہم بچے کو ہجے کراتے ہوئے پڑھاتے ہیں، تو پھر وہ علماء کے پاس لے جاتے کہ کیا یہ یہاں صحیح آ رہا ہے، کیا اس جگہ کوئی اور قرآن سے جملے لیے جائیں. اس طرح کر کے انہوں نے محنت اور مشقت کے ساتھ نورانی قاعدہ لکھا، اور آج الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں اور کروڑ کروڑ ان کے اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرما رہے ہیں. تو اللہ کی راہ میں پڑھ بھی رہی ہے کروڑوں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد نورانی قاعدہ. ہر نیک کام کرنے والے کی اللہ کے ہاں اس کی قبولیت یوں ہوتی ہے کہ وہ خود تو چلا جاتا ہے، قیامت تک اسے ثواب ملتا رہتا ہے. میرے عزیزو، جب کبھی زندگی میں کوئی موقع ملے نیک کام کرنے کا تو اس میں ضرور کوشش کریں، اور کوشش کے ساتھ اس میں سب سے پہلی چیز ہے اخلاص. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے انتہا قربانیاں ہیں، اور قربانی کے ایام آ رہے ہوں اور ان کا ذکر نہ ہو. فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً. باپ ہے، والد صاحب ہے، بت بناتے ہیں، بت کا کاروبار کرتے ہیں، مورتیاں بت بناتے ہیں، بنانے کا کاروبار کرتے ہیں، بنا کر بیچتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں اپنے ابا کو اتتخذ اصناما آلہہ، یہ کیا تم بت بنا رہے ہو، مورتیاں بنا رہے ہو. انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں آپ کو اور آپ کی قوم والوں کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں. اللہ کی توحید کا اعلان بچپن میں کر دیا، اللہ کی توحید کا ذکر بچپن میں ہی کر دیا. سورہ مریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو یاد کریں، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے. اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. ابا جی، ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں، ایسی چیز کے آگے اپنا سر کیوں جھکاتے ہیں. لا يسمع، جو دیکھ نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، ولا یبصر، جو دیکھ نہیں سکتا، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو تمہیں کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں دے سکتا. جو سن نہ سکے، جو دیکھ نہ سکے، جو تمہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے، تمہاری بات اس تک پہنچ نہیں سکے. لم تعبدو، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، اس کے آگے کیوں سر جھکاتے ہو. سر تو اس کے آگے جھکاؤ جس نے زندگیاں عطا کی، جو موت عطا کرے گا، جس نے زمین و آسمان کو بنایا. عبادت تو اس کی کرو. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. فرمایا اے ابا جی، اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کیا ہے، رب ذوالجلال نے مجھے ہدایت عطا کی ہے، ایسا راستہ عطا کیا ہے جو سیدھا راستہ ہے، جو جنت میں لے کے جاتا ہے. اے ابا جی، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں. شیطان تو انسان کا دشمن ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کے آگے یہ توحید کا ڈنکا بجایا، توحید کی بات کی، اللہ کی عبادت کی بات کی، میرے عزیزو، وہ کہنے لگا میں نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی حالت میں پایا ہے، میرے ماں باپ ایسے کرتے تھے، میرے آباء و اجداد اسی حالت میں تھے، وہ یہی کرتے رہے، ہم اسی طرح کرتے ہوئے جا رہے ہیں. پھر اللہ نے اس کو سورہ صافات میں پھر الگ ذکر فرمایا تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کے سب کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. قوم کو بھی دعوت دی، جب قوم نہیں مانی، پھر ایک وقت آیا
اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ قوم میلے پر جانے والی تھی، تو ان کا طریقہ کار ایک یہ تھا کہ جب وہ میلے پر جاتے تو پہلے وہ بت خانے میں حاضر ہوتے، اور جب وہ بت خانے میں حاضر ہوتے پھر اس کے بعد وہ میلے پہ جاتے، میلے سے واپس پھر بت خانے میں آتے، پھر یہاں سے ہو کر ان کے آگے سر جھکا کر پھر گھروں کو جاتے۔ میرے عزیزو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ عطا فرمایا۔ کیا طریقہ عطا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ یا مدینہ سے نکلتے تو آپ کی یہاں سے تشریف لے جاتے تو آپ کی پہلی منزل مسجد ہوتی، جب واپس باہر سے تشریف لاتے تو آخری منزل بھی مسجد ہوتی۔ کیا مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے لیے تشریف لے جانا ہوتا تو آخر میں اللہ کے گھر میں تشریف لائے جاتے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل پڑھتے، اس کے بعد سفر کے لیے روانہ ہو جاتے، اور پھر جب سفر پر چلے جاتے واپس آتے تو سیدھا گھر تشریف نہیں لے جاتے، پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، وہاں بیٹھتے، وہاں 2 رکعت نفل ادا کرتے، گھر پیغام بھجوا دیتے، اور پھر بعد میں گھر تشریف لے جاتے۔ تو یہ ہے سنت طریقہ، ہمیں بھی اپنے سفر کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ خیر، وہ سارے سجدہ ریز ہو کر جب چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام بت خانے اندر تشریف لے گئے، بات چیت ہوئی، اور کلہاڑا آپ کے پاس تھا، کہنے لگے، فرمانے لگے، ما لکم لا تنطقون، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں الگ الگ قسم کے رنگوں کی، یہ کھانے رکھے ہوئے ہیں، تم یہ کھانے کیوں نہیں کھاتے؟ یہ مٹھائیاں کیوں نہیں کھاتے؟ اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے گفتگو کی ہے، ان کی اہمیت، ان کی قدر لوگوں کے دلوں میں گھٹانے کے لیے کی ہے کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے۔ بہرحال میرے دوستو، ابراہیم علیہ السلام قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے پھر وار کرتے ہیں، جب وار کرتے ہیں تو دوسری صورت میں فرمایا، فجعلہم جذاذا الا کبیر لہم، سب کے سب کو ریزہ کر دیتے ہیں، الا کبیر لہم، مگر بڑا جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ دیتے ہیں۔ جب اس کلہاڑا اس کے کندھے پر رکھ کر چلے جاتے ہیں، یہ لوگ واپس آتے ہیں، آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کے معبود تو ریزہ ریزہ ہوئے پڑے ہیں، ان کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کے کان نہیں ہے۔ تو کہنے لگے، یہ کس نے کیا؟ کون کر سکتا ہے؟ کسی نے بتایا کہ ہم میں ایک شخص موجود ہے، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، یہ اسی نے کیا ہوگا، یہ وہی کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، ابراہیم علیہ السلام کو پیش کیا جاتا ہے، اور وقت کا بادشاہ نمرود بھی موجود ہے، وزیر بھی موجود ہے، اس کی ساری طاقت موجود ہے، اس کی ساری قوت موجود ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ان کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ بات چیت کے دوران وہ پوچھتے ہیں کہ من فعل هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، یہ آپ نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ فرمانے لگے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم، ہمارے بتوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے؟ ہمارے بتوں کی ٹانگیں، ان کے کان، ان کو ریزہ ریزہ، ان کی توہین کس نے کی ہے؟ کیا یہ آپ نے کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ جملے کا حسن دیکھیں،
ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں جلال و جمال دیکھیں، وزن دیکھیں، دلیل میں قوت دیکھیں اور انداز گفتگو دیکھیں۔ فرمایا بل فعلہ کبیرہم، اس بڑے نے کیا ہوگا، اس بڑے نے کیا ہے، ہذا یہ بڑا ہے، فاسألوہم ان سے پوچھو، ان کانوا ینطقون اگر یہ بول سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اس جملے کا آگے قرآن میں ذکر ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے بل فعلہ کبیرہم، بلکہ اس بڑے نے کیا ہے، فاسألوہم اس سے پوچھو، ان کانوا ینطقون اگر یہ بات کر سکتا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ انسان جتنا بھی گناہ گار ہو، انسان جتنا بھی ظالم ہو، انسان جتنا بھی اللہ کی نافرمانیوں میں وقت گزار رہا ہو، لیکن جب انسان اپنے ضمیر کی طرف جھکتا ہے تو اس کو اس کا ضمیر غلط پر ملامت ضرور کرتا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، تو انہوں نے جب اپنے ضمیر کی طرف رجوع کیا، سر جھکا کر سوچا، تو اپنے ضمیر کی آواز، اب انہیں تو نہیں پتا نا کہ وہ قریب کی بھی سنتا ہے، دور کی بھی سنتا ہے، وہ دلوں کے راز بھی سنتا ہے، وہ دلوں میں آنے والے خیالات کو بھی سنتا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، اور جب دلوں میں یہ بات آئی فقالوا، تو وہ کہنے لگے انکم انتم الظالمون، ہو تو تم ظالم، کیا تو تم نے ظلم ہے رب ذوالجلال کے ساتھ شرک کر کے۔ اور یہ ان کی ضمیر کی آواز اس اللہ نے سن لی جو اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، جو اللہ دلوں کے راز جانتا ہے، جو اللہ تاریکیوں میں رہنے والوں کو کیسے رزق پہنچانا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب انسان کو میرے عزیزو اس کا ضمیر کسی بات پر ملامت کرے، جب انسان کو اس کا ضمیر کسی بات پر جھنجھوڑ لے، جب انسان کو اس کا ضمیر ہلا دے، تو انسان کو اپنی کسی برائی پر ضرور سوچنا چاہیے، اپنی کسی برائی پر غور و فکر ضرور کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کرنے کے بعد کسی کے ساتھ مدد کرنے کے ساتھ کوئی اچھا کام کرنے کے بعد اسے سکون محسوس ہوتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے۔ اور اگر کسی کے ساتھ ظلم کرنے کے ساتھ، کسی کا ناحق پیسہ کھانے کے ساتھ یا کوئی اور گناہ کرنے کے بعد اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، اس کو برا لگتا ہے، تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے کہ ہاں میں کر تو رہا ہوں لیکن میں غلط کر رہا ہوں، میں ظلم تو کر رہا ہوں، میرا ضمیر مجھے کہہ رہا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، یہ بھی ایمان کی نشانی ہے۔ تو میرے عزیزو کچھ واقعہ میں نے اس جمعے ذکر کیا ہے، انشاءاللہ باقی اگلے جمعے ذکر کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔